جی جناب، ہم پہنچ چکے ہیں جلوزئی گاؤں۔ خٹک نامے کا ایک خوبصورت گاؤں ہے جناب۔ گاؤں تو بہت سے ہوتے ہیں مگر اس گاؤں کی خوبصورتی لاجواب ہے۔ ہم اس وقت جلوزئی کی سیر کر رہے ہیں اور جلوزئی کے لوگ بڑے مہمان نواز، بڑے اچھے، بڑے پیارے لوگ ہیں۔ یہ گاؤں جو ہے بڑا آباد ہو چکا ہے اور یہاں پہ خٹک اور میاں لوگ دونوں رہتے ہیں، مختلف قبائل کے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو خاص پٹھانوں کا کلچر ملے گا۔ یہاں کی روایات، یہاں کا رہن سہن، یہاں کا کلچر جو ہے بہت ہی مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قصبہ بن چکا ہے، یہاں پہ آبادی دن دگنی ہو رہی ہے اور جو ہے تو یہاں پہ ہر طرح کی دکانیں مل جاتی ہیں۔ یہاں پہ جب میں جلوزئی آتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اب گاؤں نہیں رہا، اب یہ قصبہ بھی نہیں بلکہ ایک شہر کے قریب ہو چکا ہے۔ اب اس میں ساری خواص جو ہے شہر والے موجود ہیں اور یہاں پہ ہر قسم کی دکانیں ہیں، جدید قسم کی دکانیں ہیں، گھر پکے ہو چکے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ یہاں پہ یہاں کے ان لوگوں کا کلچر، ان کی روایات، ان کی ٹریڈیشنز، ان کی محبتیں اسی طرح سے ہیں۔ آپ کو مزید بھی جلوزئی کے آگے سیر کروائیں گے۔ السلام علیکم، السلام علیکم جی۔ میرے دوست کچھ جو ہیں جی میرے انتظار میں تھے جی۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم سر، السلام علیکم جی، السلام علیکم جی۔ کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ یہ میرے دوست ہیں جناب پروفیسر شعیب خٹک صاحب، اور یہ ہمارے دوست ہیں جی پروفیسر عنایت صاحب، اور یہ پروفیسر خانگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور میرے انتظار میں تھے اور جلوزئی گاؤں میں یہ جو ہے تو میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ان کی محبتوں کا شکریہ۔ سر جی کچھ جلوزئی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح کا گاؤں ہے؟ آئیے ذرا سیر بھی کرتے ہیں اور مزید ذرا آپ سے رائے بھی لیتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم جلوزئی گاؤں کے بازار میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ پروفیسر شعیب خٹک صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب جلوزئی جو ہے کس طرح کا گاؤں ہے، کیسے لوگ ہیں یہاں پہ، اور انہوں نے یہاں پہ وقت بھی گزارا ہے، ان کا علاقہ بھی ہے۔ شعیب خٹک صاحب آپ ذرا ہمیں جلوزئی کے بارے میں بتائیں۔ جلوزئی گاؤں جو ہے یہ علاقہ خٹک چراٹ کا ایک قدیم گاؤں ہے، تقریباً مغلوں کے دور کا آباد کیا ہوا گاؤں ہے، اور جدید دور میں اس گاؤں کی اہمیت بڑھ رہی ہے کیونکہ اس کے آس پاس میدانی علاقہ بہت ہیں، اور KPK گورنمنٹ نے یہاں پر ایک ہاؤس اسکیم کا آغاز کیا ہے، ایک یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی تعمیر ہوئی ہے، گرلز کالج بن چکا ہے، تو مستقبل قریب میں یہ گاؤں انتہائی ایڈوانس گاؤں میں شمار ہوگا۔ اس گاؤں کے لوگ کافی تعلیم یافتہ بھی ہیں، کاروباری لوگ ہیں، انتہائی امن پسند لوگ ہیں، اور ان کے لوگوں کا جو زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے ترقی، اور یہ کافی رچی بسی سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں، اور زیادہ تر یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو سیاسی طور پر سپورٹ کرتے ہیں جو ان کی ترقی کا سوچتے ہیں اور ان کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ کافی قدیم گاؤں ہیں اور ابھی جدید دور میں شامل ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، ان قریب یہ اچھا گاؤں ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ جی پروفیسر عنایت صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ میں نے تو یہاں پر کچھ وقت گزارا ہے، یہاں پر گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز میں ایز اے ٹیچنگ ہم نے یہاں پر بہت اچھا وقت گزارا ہے۔ یہاں کے علاقے کے لوگ بڑے، جیسا سر نے بتایا، بڑے پرامن لوگ ہیں اور بہت لولی لوگ ہیں اور اپنے کام سے خانگل صاحب آپ کی کچھ یادیں اگر اس علاقے سے وابستہ ہوں؟ سر یہاں پر میں نے تقریباً 10 سال کامرس کالج میں گزارے ہیں۔ واقعی سر یہ لوگ بہت مہمان نواز لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی جو سب سے اہم کوالٹی ہے، یہاں پر کافی ایجوکیشن ادارے ہیں، گرلز کالج ہے، کامرس کالج ہے، یونیورسٹی بھی ہے۔ یہ لوگ مہمانوں کو اور یہاں کے ہاسپٹل بھی ہے، لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لوگوں کو محبت دیتے ہیں، کافی تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ اور پالیٹکس سے شوقین لوگ ہیں، اور انشاءاللہ یہ گاؤں فیوچر میں آگے مطلب بہت ترقی کرے گا، ہمارے دعائیں ان کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ آپ میں سے جی کوئی بات کرنا چاہیں؟ دا جلوزئی کلی سے زمونږ دی کې ډېره قضا خټک نامې په وجه دی د کلي ډېره غټې قربانیانې ورکړي، 13 کاله افغانستان پناه غزینو ته دی په خپل دامن کې پناه ورکړې ده، او هر قسم یو خدمت هم دی وروستو نه دي د خټک نامې په لیول یا د پښتونوالي په لیول وي، د دا مخکې هم قربانیانې ورکړي دي، پاسته به هم انشاءالله ورکوو، او موږ کلي کې الحمدلله کالج هم شته دی، یونیورسټي هم شته دی، بچي هم ایجوکیټ دي، څوک په فارن کې دي، څوک په کوم دی، دا ډېر پرامن خلک۔ ناظرین بابا جی نے بڑی زبردست بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے نے، ہمارے گاؤں نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ جس وقت انقلاب روس تھا اور جس وقت روس گر رہا تھا، مہاجرین جو ہے افغانستان سے یہاں آ رہے تھے، تو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں واحد جلوزئی گاؤں تھا جہاں پہ بہت بڑا کیمپ لگایا گیا، اور ان لوگوں کا بہت بڑا دل اور جگر ہے، اور یہ 30 سال تک ان کی مہمان نوازی کرتے رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے تمام مہاجرین تھے اور ان کے گاؤں میں بھی رچ بس گئے،
آباد ہو گئے اور اس طرح سے ان لوگوں نے قربانی دی ہے. اور یہ جلوزئی کی تاریخ کے بارے میں بتا رہے تھے, بڑے ہی مہمان نواز لوگ ہیں, بڑے پیارے لوگ ہیں. اس گاؤں کی خوبصورتیاں جو ہے مزید بھی ایکسپلور کرتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. جی دوستو, جیسے کہ میں نے بتایا تھا ہم جلوزئی گاؤں میں ہیں. بڑا خوبصورت گاؤں ہے. اس وقت اس گاؤں کے جو ہے نمائندہ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں. ہم یہاں پہ گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ عمر حیدر موجود ہے. عمر حیدر بڑے ہی اہم ورکر ہیں. ان سے پوچھتے ہیں, یہ جلوزئی کے رہنے والے ہیں. عمر حیدر, جلوزئی کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے, کس طرح کا گاؤں ہے, یہاں پہ کیا کیا حالات ہیں, کیا کیا ہے؟ سر یہ بہت ہی مہمان نواز اور زبردست لوگ ہیں یہاں کے, اور یہ بہت پرانا تاریخ رکھتا ہے. یہاں ہندو بھی رہ چکے ہیں کسی زمانے میں, جس طرح ہم نے اپنے بڑوں نے بتایا ہوا تھا کہ یہاں پہ ہندو بھی رہائش پذیر تھے. اور اس سے پہلے یہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں مطلب اس سے مہاجر جو آئے تھے افغانی, ان کو بھی یہ جلوزئی والوں نے جگہ دیا ہوا تھا. اور یہاں مطلب انہوں نے تقریباً کوئی 30-35 سال گزارے ہیں. مہمان نوازی کی تھی. کوئی ان سے رینٹ وغیرہ مطلب ہمارے گاؤں والوں نے نہیں. شعیب صاحب, یہاں پہ تو بہت سارے ہمیں تعلیمی ادارے نظر آ رہے ہیں. کون کون سے ادارے یہاں پہ موجود ہیں؟ یہ تو گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز ہے. اس کے علاوہ اسکولز بھی نظر آ رہے ہیں, اور کیا کیا ہے یہاں؟ اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں, ایک تو یہ آپ کے سامنے کالج ہے, ڈگری لیول کا ہے, جہاں پر مینجمنٹ سائنسز کی تعلیم دی جاتی ہے. ساتھ ہی پرائمری اسکول ہیں, مڈل اسکول ہیں, اور اس کے پچھلے حصے میں ایک ہائر سیکنڈری اسکول ہیں, اور سامنے یونیورسٹی ہے. تو یہ جلوزئی گاؤں جو ہے ایک لحاظ سے ایجوکیشن کمپلیکس ہے. تقریباً ہر لحاظ سے گرلز کالج بھی اس کے قریب ہیں. اور یہاں کے لوگ, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, کہ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور تعلیم شعور رکھنے والے لوگ ہیں. تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ ترقی کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ کسی قسم کا مذہبی تعصب, سیاسی تعصب یا معاشرتی تعصب رکھنے والے لوگ نہیں. ناظرین, جنگجو سے مراد یہ نہیں کہ خواہ مخواہ لڑتے ہیں. ہاں, کوئی اگر گڑبڑ کرے, کوئی زیادتی کرے, کوئی ظلم کرے, تو اس کا ہاتھ یہاں کے یہ جو غیور قبائل ہیں, یہاں کے غیور جو پٹھان ہے, غیور جو خٹک ہے, وہ اس کا ہاتھ جو ہے تو وہ زور سے روکتے ہیں جناب. اور یہ ساری محبت ہے, جو محبت کرتا ہے اس کو جو ہے دل و جان اس پہ نچھاور کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عنایت موجود ہے جو کہ اس علاقے کے ہیں, اور عنایت سے پوچھتے ہیں جناب علی کہ عنایت آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم سر جی میں تو پشتو میں بتاؤں گا. پشتو میں بولیں, ہماری زبانیں ساری. ٹھیک ہے جی. پښتو کې سر جی زموږ د علاقې چې کومه دا خو ډېره زړه علاقه ده, ډېره تاریخي علاقه ده. او بله خبره دا چې جی دلته کې ډېر داسې دغه راغو, لکه مثال آی ډي فی شو جی, ډېرې جنسۍ چې کومې دلته پاتې شوي دي, خو دې خلکو ډېرې مهمان نوازي کړې ده. ہمارا کیمرہ بتائے گا اس سے جو گاؤں کے جو ہے سارے آس پاس کے جتنی خوبصورتی ہے, میرا کیمرہ یہ کور کرے گا انشاءاللہ. جی نئے صاحب, یہ آپ بتائیں تعلیمی اداروں کے حوالے سے. سر یہاں پر سکولز جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر بہت توجہ دی جا رہی ہے ان علاقوں کو, اس علاقے کو, جلوزئی اور یہ جو
सराउंडिंग में जितने भी गांव हैं, क्योंकि ये लोग जो है बड़े पुरअमन लोग हैं और तालीम से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। और यहाँ पर देखें, ये जापान वालों ने ये स्कूल बनाया हुआ है। ये 7 वाला जो है ये भी गवर्नमेंट का ये 7 वाला लड़कियों का स्कूल है। और ये जनाज़गाह इन्होंने जो है यहाँ पर पॉलिटिकल लोग जो हैं यहाँ पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं। ये सड़क जो है अभी अभी इन्होंने बनाई है। ये कॉलेज जो है ये बहुत बड़ा एरिया है, पता नहीं कितने कनाल पर ये मुश्तमिल है। साहब, ये मैंने सुना कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल भी है, उसके बारे में कुछ बताया। हाँ, इधर एक जैसा कि मैंने कह दिया कि एक एजुकेशन कम्प्लेक्स है। कॉलेज के पिछले हिस्से में एक स्कूल है जिसके बारे में तकरीबन 180 कनाल पर मुहित ये स्कूल है। और एक रिवायत ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के बड़े स्कूलों में इसका शुमार, रकबे के लिहाज से बड़े स्कूलों में उसका शुमार होता है। इन लोगों ने एक दौर में एक कुर्बानी दी थी कि काफ़ी बड़ा इलाका एजुकेशन के लिए मुख्तस किया है। स्कूल, कॉलेज और प्राइमरी स्कूल हैं, यहाँ पर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, गर्ल्स स्कूल हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस गांव का, इस इलाके का, ये जो जितनी ज़मीनें हैं पब्लिक स्टेशन तक, ये इन लोगों की मलकियत है। और इन लोगों का बहुत बड़ा कुर्बानी है, इसार का जज्बा रखते हैं कि इलाके की आवाम की तरक्की के लिए ये लोग कुर्बानी का मुजाहरा करते हैं और अपनी कीमती ज़मीनें आवाम के हवाले करते हैं, हुकूमत के हवाले। ये स्कूल के अलावा जलोज़ई के साथ एक और एजाज़ भी है, और वो उस सूरत में ये यानी कि ये जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है पेशावर से यहाँ पे शिफ्ट हुई है, उसके लिए 1400 कनाल का ज़मीन मतलब जलोज़ई वालों ने दी। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने जलोज़ई गांव की जितनी ज़मीनें हैं वो तालीमी इदारों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं। यहाँ पे उन्होंने कुर्बानी दी है और हमें इस इलाके का मुस्तकबिल जो है रोशन और ताबनाक नज़र आता है। ये इलाका एक दिन इंशाल्लाह जो है तो लिटरेसी रेट में सबसे आगे होगा, मगर ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये जो डेडिकेशन है और हमारा सूबा और हमारा मुल्क पाकिस्तान इसी तरह से आगे चलता रहे। जी दोस्तों, इस वक्त हम खूबसूरत इलाका जलोज़ई जो है वहाँ पे मौजूद है और वहाँ के खूबसूरत कॉलेज जिसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस कहते हैं, वहाँ के एक प्रोफेसर जो यहाँ पे रह चुके हैं, मुझे भी यहाँ पे पढ़ाने का एजाज़ हासिल है। और मैं पूछूंगा जनाब इनायत, प्रोफेसर इनायत साहब से कि इस कॉलेज के बारे में आप हमें ज़रा बताएँ जनाब कि ये किस तरह का कॉलेज है और किस तरह से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। ये कॉलेज बहुत बड़े एरिया पर मुश्तमिल है और यहाँ पर हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है और बहुत सारे प्रिंसिपल यहाँ पर रह चुके हैं और तमाम ने अपने तौर पर अपने उसके मुताबिक वक्त के मुताबिक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और इसको तरक्की दी है। लेकिन स्पेशली करंटली जो प्रिंसिपल है अमजद खान साहब, और ये सारा क्रेडिट डीजी साहब को भी जाता है कि उसने ऐसे बंदे को सेलेक्ट किया है जिन्होंने यहाँ पर आकर इस कॉलेज को की स्ट्रेंथ में इजाफा किया है और इसकी हर एक चीज़ पर तवज्जो दी है, तमाम डिपार्टमेंट्स पर तवज्जो दी है। जी जी। और इसकी ग्रीनरी का ख्याल रखा गया है। यहाँ पर जितने भी देखें ग्रीनरी नज़र आ रही है, उसकी बदौलत है। यहाँ पर आए नजर मुझे भी गुजरा है जिन्होंने यहाँ पर मस्जिद की बुनियाद रखी है और यहाँ के बहुत मशहूर रूहानी शख्सियत को यहाँ पर उसके संगी बुनियाद के लिए बुलाया था और उन्होंने भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ये मस्जिद जो है इन्होंने यहाँ की संगी बुनियाद रखी है और ये सारा क्रेडिट उनको भी जाता है। और मलक अरशद हुसैन साहब यहाँ के प्रिंसिपल रह चुके थे और बहुत ज़बरदस्त उनकी जो प्रिंसिपली शिप जो है और लोगों से भी काम लिया है, ख़ुद भी यहाँ पर डिवोशन के साथ काम किया है और यहाँ की ग्रीनरी का, यहाँ की प्रॉपर्टी का बहुत ख्याल रखा है। और अब यहाँ की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो गई है। DIT जो है ये यहाँ पर नहीं था, डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी बुनियाद भी जो है अरशद हुसैन प्रिंसिपल ने यहाँ पर रखी है और अब इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं कि सीटें कम पड़ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, और अमजद खान साहब ने फिर उनके बाद और भी तवज्जो दी हैं और अब उनके लिए बोर्ड से उन्होंने और इसके सीटों में इजाफे के लिए प्रपोज़ल पुटअप किया है और तादाद भी यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। DCOM पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, इसी तरह BS प्रोग्राम में भी लड़कों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। जी उमर हैदर, आप आए ना यार, आप क्यों दूर दूर रहते हैं उमर हैदर? अच्छा, आप बताएं इस कॉलेज के बारे में, बताएं कि ये कब से आप यहाँ पे हैं सर, इस कॉलेज ने कौन कौन से अदवार देखे, किस तरह से ये तरक्की कर रहे हैं? सर, मैं तकरीबन कोई 2014 में यहाँ पे एज ए ट्यूबवेल ऑपरेटर आया था
اور اس وقت جب آیا تھا تو کالج میں تعداد بالکل مطلب نہ ہونے کی برابر تھی، اور یہی وہ سننے میں آ رہا تھا کہ بس یہ آج بند ہو رہا ہے اور کل بند ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد پرنسپل صاحب چینج ہو گئے اور بس حالات بھی بدل گئے، تو آہستہ آہستہ پرنسپل بدلتے رہیں اور ایسے پرنسپل آئیں جس طرح مطلب ملک صاحب ہیں، اس نے زبردست کردار ادا کیا. جی اللہ کرے گا جی کہ روز بروز ترقی ہوگی، اور کہتے ہیں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، اور جب انسان کی ارادہ ہوتا ہے پیدا کر دیتا ہے. اور بیسک چیز جو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی ساری قوتیں جو ہیں اس کی ہم نوا بن جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے تو سارے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور خود بخود جو ہے انسان کو مل جاتی ہے، اور منزل جو ہے تو انسان کے قدم چومنے لگتی ہے. تو ناظرین، جلوزئی کی سیر کیسے لگی آپ کو؟ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے، خٹک نامے میں ہم گھوم پھر رہے ہیں، مزید آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں.